السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بھائی جو لکھا تیسرے نمبر پہ مقبول دمشقی کیسا آدمی ہے جر و تعدیل کے اعتبار سے حنفی مولوی صاحب اسے زانی اور شرابی کہہ رہے تھے۔ یہ محترم بھائی اللہ تعالی حنفیوں کو عقل دے۔ یہ تو نہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو معاف کرتے ہیں اور نہ تابعین حضرات کو معاف کرتے ہیں۔ جی یہ بھائی شاید اللہ کے عذابوں کو سہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اس لیے یہ محدثین ائمہ دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ اس طرح کی فضول قسم کی باتیں کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کسی ایک بھی امام اور محدث نے جو ہے مقبول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق زانی یا شرابی ہونے کی بات نہیں کی۔ کسی نے بھی یہ جملہ ان کے ذمہ نہیں لگایا، یہ حنفیوں نے ہی لگایا ہے۔ بلکہ یہ بھائی محدثین کے نزدیک سکہ آدمی تھے، سکہ آدمی، اور ان کی توثیق کرنے والے بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں، مثلا امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ، امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح جو ہے بھائی آپ دیکھ لیں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ جر و تعدیل والے جو ہیں، اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور بھائی امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی اہل علم ہیں جنہوں نے بھائی ان کو سکہ اور صحیح الحدیث حسن الحدیث قرار دے رکھا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے صحیح مسلم میں بطور دلیل روایت صحیح مسلم میں لے رکھی ہے۔ جی تو حنفی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کے کہنے سے کون سا امام مقبول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی شان اور مقام کے اندر کوئی فرق آ جائے گا؟ ان کا شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جی وہ اللہ کے فضل سے اسی طرح قائم ہے۔ جی وہ نیک آدمی تھے، متقی آدمی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے شاگرد تھے، سکہ تابعی تھے، حدیثیں بیان کرنے والے تھے۔ جی تو لہذا یہ جس حنفی نے بھی یہ ایسی بات کی ہے یہ بالکل جھوٹ اس نے کہا ہے، بالکل جھوٹ کہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ یہ زانی و شرابی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔